بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ناظرین، زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اچھے اور نیک لوگوں کی سنگت میں ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ٹھنڈی ہوا جب خوبصورت پھولوں کے پاس سے گزرتی ہے تو خود بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ دو باتیں ہمیشہ اپنے دل میں باندھ کر رکھیے، اپنی حد سے زیادہ خوشی اور اپنا حد سے زیادہ غم کبھی ہر کسی کے سامنے مت بتائیں، کیونکہ یہ دنیا حد سے زیادہ خوشی پر نظر اور حد سے زیادہ غم پر نمک ضرور لگاتی ہے۔ جو انسان ہمیشہ ایمانداری اور حلال کی کمائی کھاتا ہے وہ اکثر بڑی اور بھیانک بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایسا بھوجن جو آپ کو رات میں اچھی اور سکون کی نیند دے وہ دنیا کی کسی بھی مہنگی دوا سے کہیں بہتر ہے۔ وہ بات چیت جو آپ کے اداس دل کو سکون اور تسلی پہنچائے وہ کسی بھی مہنگی دوائی سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ آپ کے چہرے پر رہنے والی ایک چھوٹی سی مسکراہٹ آپ کے لک کا سب سے سستا اور سب سے اثردار میک اپ ہے۔ ناظرین، بزرگوں کے انوسار لمبے سمے تک بخار کا رہنا اوپر والے کی رضا اور انسان کے پرانے کشٹوں کے دور ہونے کی نشانی مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے بدن پر روزانہ سوئیاں چبھنے جیسا عجیب محسوس ہونے لگے تو اسے ناکاراتمک ارجا یا جادو ٹونے کی کھلی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل کی دھڑکن اچانک بنا کسی وجہ کے بے ترتیب یا انینترت ہونے لگے تو جان لیجیے کہ یہ دل کی بیماری کا شروعاتی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے دانتوں میں بار بار اور لگاتار درد اٹھتا ہے تو سمجھ جائیے کہ شریر میں کیلشیم کی کمی ہو چکی ہے یا پھر کوئی انفیکشن ہو گیا ہے۔ بنا کسی خاص وجہ کے اچانک بہت زیادہ پیاس لگنا شریر کے اندرونی سسٹم کے بالکل ایکٹیو اور صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ کے بائیں ہاتھ یا بازو میں درد رہتا ہے تو یہ دل کے دھیرے دھیرے کمزور ہونے کی نشانی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کے دائیں بازو میں درد بنا رہے تو یہ جگر یعنی لیور کے کمزور ہونے کا صاف اشارہ ہے۔ کمر کے نچلے حصے میں ہمیشہ درد رہنا اس بات کا سنکیت ہے کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور چل رہی ہے۔ ناظرین، گرمیوں کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال تھوڑا کم کیا کریں، کیونکہ بہت زیادہ بند جوتے پہننے سے آنکھوں کی روشنی یعنی نظر کمزور ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پیر اکثر بیٹھے بیٹھے سن ہونے لگتے ہیں تو جان لیجیے کہ شریر میں خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ بات چیت کرتے سمے زبان کا اچانک لڑکھڑانا یا خراب ہونا دماغ کی کاریہ پردالی میں گڑبڑی آنے کی پہلی نشانی ہے۔ اگر پیشاب میں بہت تیز اور عجیب سی بدبو آنے لگے تو سمجھ جائیے کہ آپ کے شریر میں کوئی نہ کوئی انفیکشن ضرور ہو چکا ہے۔ اچھی اور پراکرتک خوشبو سونگھنے سے دماغ کی طاقت بڑھتی ہے اور یہ آنکھوں کی کمزوری کو بھی بہت جلد دور کرتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ ہمیشہ پھولا پھولا سا محسوس ہوتا ہے تو جان لیجیے کہ آپ کی آنتوں میں بہت زیادہ گیس بھری ہوئی ہے۔ اگر نہاتے سمے اچانک پیشاب آ جاتا ہے تو یہ مثانے اور معدے میں بھینکر گرمی ہونے کی پکی نشانی ہے۔ اگر آپ کی سونگھنے کی شمتا یعنی سونگھنے کی شکتی کم ہونے لگے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے دماغ کی نسیں کمزور ہو رہی ہیں۔ جس گھر میں ہر وقت بے وجہ
لڑائی جھگڑے اور کلیش ہوتے رہتے ہیں، وہاں کبھی بھی سکھ سمدھی اور رزق کی برکت نہیں ہو سکتی۔ نیمبو پانی پیتے سمے اگر کبھی نیمبو کا بیج منہ میں آ جائے تو اسے پھینکنے کے بجائے چبا کر کھا لیا کریں، اس سے شریر کی کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگے تو سمجھ جائیے کہ آپ کے شریر میں آئرن کی کمی ہو رہی ہے۔ ایک کامیاب اور سفل زندگی کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آپ کو اپنے کسی بھی فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ منووگیان یعنی سائیکولوجی کہتی ہے کہ جو انسان ہر وقت اپنی انگلیوں کے کڑاکے نکالتا ہے وہ اندر سے بہت مایوس اور غمگین ہوتا ہے۔ اگر آپ کی مانس پیشیاں یعنی پٹھوں میں ہمیشہ اکڑن رہتی ہے تو سمجھ لیں کہ شریر میں پوٹاشیم کی بھاری کمی ہو گئی ہے۔ جو لوگ چھوٹی موٹی تکلیفوں میں بھی صبر اور پرہیز چھوڑ کر ترنت ایلوپیتھک دوائیاں کھانے بیٹھ جاتے ہیں وہ آگے چل کر بہت جلدی بڑی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اچانک بہت زیادہ لال دکھنے لگے تو جان لیجیے کہ آپ کے جگر یعنی لیور میں گرمی بڑھ رہی ہے۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور سنتوش نہیں کرتا وہ مانسک روپ سے ہمیشہ غریب اور پریشان ہی رہتا ہے۔ اگر آپ کی توچا یعنی جلد پر اکثر کھجلی ہوتی رہتی ہے تو یہ اشارہ کہ آپ کا لیور اندر سے پوری طرح صاف نہیں ہے۔ شہد کو چھوڑ کر ہر میٹھی چیز میں کہیں نہ کہیں نقصان چھپا ہے اور نقصان دہ چیز کو چھوڑ کر ہر کڑوی چیز میں کوئی نہ کوئی شفا یعنی علاج چھپا ہے۔ جانکاروں اور بزرگوں کے انوسار ناخن کاٹنے کے بعد انہیں یہاں وہاں پھینکنے کے بجائے زمین میں دفن کرنے سے عمر اور برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بائیں کروٹ لے کر سونے سے شریر کے انگوں پر دباؤ پڑتا ہے جس سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے، جبکہ دائیں کروٹ سونا صحت اور لمبی عمر کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے۔ نیم کے پیڑ کی چھاؤں میں وقت بتانے یا بیٹھنے سے اس کی شدھ ہوا کے کارن توچا ہمیشہ نرم اور صاف رہتی ہے۔ ناسپاتی کا بیج چبا کر کھانے سے دانتوں کے درد میں بہت آرام ملتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ رات کو اپنے ہاتھ پیر اچھے سے دھو کر پوتر ہو کر یا وضو کر کے سوتے ہیں انہیں کبھی بھی برے یا ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ ویواہک جیون جیتے ہیں وہ اکیلے رہنے والے لوگوں کے مقابلے زیادہ لمبی اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ زبان سے کسی کو معاف کیا کہہ دینے سے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، لیکن کسی کو دل سے پوری طرح معاف کرنے میں کبھی کبھی پوری عمر بیت جاتی ہے۔ اگر آپ کے پیشاب کا رنگ گہرا پیلا آ رہا ہے تو ترنت سمجھ جائیے کہ آپ کے شریر میں پانی کی بھاری کمی ہو چکی ہے۔ اکیلا پن یا تنہائی ایک ایسی استھتی ہے جو انسان کو ضرورت سے زیادہ دیر تک نہانے، زیادہ سونے اور ہر وقت گہری سوچ میں ڈوبے رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر لاکھ کوششوں کے بعد بھی رات کو نیند نہ آئے تو جان لیجیے کہ آپ کا دماغ اندر ہی اندر کسی بڑی پریشانی یا تناؤ میں جوجھ رہا ہے۔ پلاسٹک کی کرسیوں پر بہت زیادہ دیر تک لگاتار مت بیٹھا کریں کیونکہ اس سے پیروں اور ٹانگوں میں درد کی شکایت ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، ان بڑی غلطیوں کی وجہ سے جیون برباد ہو جاتا ہے۔ پہلی بڑی غلطی جس سے انسان کی عمر کم ہونے لگتی ہے وہ
ہے اپنی ماں کے ساتھ برا برتاؤ یا برا سلوک کرنا۔ دوسرا پاپ جس کی سزا انسان کو اسی دنیا میں بھگتنی پڑتی ہے وہ ہے کسی کمزور یا بے قصور پر ظلم کرنا۔ تیسرا اوگڑ جس سے انسان کا سمان اور سماج میں عزت ختم ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ چوتھا بڑا پاپ جس سے گھر کا رزق اور برکت پوری طرح تنگ ہو جاتی ہے وہ ہے زنا کرنا۔ پانچواں اوگڑ جس سے انسان کی عزت کا سماج میں پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ کرنا۔ چھٹا سب سے بڑا پاپ جس سے پوری انسانیت تباہ ہو جاتی ہے وہ ہے کسی معصوم کا قتل کرنا۔ ساتویں چیز جس سے انسان کے پاس موجود ہر اچھی نعمت اور سکھ سویدھا چھن جاتی ہے وہ ہے گھمنڈ یا اہنکار کرنا۔ آٹھویں سب سے بڑی وجہ جس سے انسان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے غلط راستوں سے آئی بے ایمانی یا حرام کی کمائی۔ اور نویں بات جس سے ہمارا رب پوری طرح ناراض ہو جاتا ہے وہ ہے اپنے پتا کی نافرمانی کرنا۔ دوستو بستر پر بیٹھ کر شانتی سے کھانا کھانے سے کوئی حرج یا برائی نہیں ہے اور سماج میں یہ کہنا کہ اس کام سے رزق کم ہو جاتا ہے یہ صرف ایک پرانی خیالی بات ہے اور کچھ نہیں۔ اگر آپ کے پیٹ میں لگاتار گیس بنی رہتی ہے تو جان لیجیے کہ آپ کا کھایا ہوا کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہو پا رہا ہے۔ اگر آپ اپنی صحت کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو بھاری چاول کھانے کے ترنت بعد کبھی بھی پانی مت پیا کریں۔ اگر کسی مہیلا کی ڈھوڑی پر انچاہے بال اگنے لگیں تو جان لیجیے کہ شریر میں ہارمونز کے اسنتولن یا خرابی کی وجہ سے ہے۔ پیروں میں ہمیشہ سوجن کا بنے رہنا اس بات کی گمبھیر سنکیت ہو سکتا ہے کہ انسان کا دل دھیرے دھیرے کمزور ہو رہا ہے۔ اگر پیشاب کرتے سمے آپ کو تیز جلن محسوس ہوتی ہے تو جان لیں کہ شریر میں یورک ایسڈ کا لیول بڑھ چکا ہے۔ ناظرین اگر آنکھوں کے نیچے گہرے کالے گھیرے یعنی ڈارک سرکل بننے لگیں تو سمجھ جائیے کہ آپ کے گردے یعنی کڈنی پر زیادہ دباؤ پڑ رہا ہے۔ زبان پر بار بار چھالے ہونا پیٹ کی خرابی کے ساتھ ساتھ ریڑھ کی ہڈی کے کمزور ہونے کا بھی ایک اندرونی سنکیت مانا جاتا ہے۔ اگر آپ روز صبح خالی پیٹ رات کی باسی روٹی کو ہلکے گرم دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کی بلڈ شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ سینے میں ہمیشہ بھاری پن یا جکڑن کا بنے رہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کا دل صحیح طریقے سے پورے شریر میں خون پمپ نہیں کر پا رہا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی بے صبری سے کام مت لیجیے کیونکہ وقت ہر مشکل کو دھیرے دھیرے ٹھیک کر دیتا ہے۔ ہمیشہ تھوڑا کام اور ناپ تول کر بولنے کی عادت اپنائیں کیونکہ ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے والے لوگ اکثر انجانے میں بڑی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ ہر وقت بہت زیادہ سوچنا انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اس لیے بس اپنی طرف سے سچی پرارتھنا یا دعا کریں اور باقی سب اوپر والے پر چھوڑ دیں۔ جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک ضرور کریں اور ایسے ہی گیان وردھک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔ تھینک یو ایوری ون، تھینک یو سو مچ۔